الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں دیجئے ہماری بیوییں اور ہماری اولاد جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلے میں جنت کے بالا خانے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وہاں پر ان کے لیے دعا ہوگی اور سلام ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اچھا ٹھکانہ ہے اور اچھا مقام ہے۔ فرما دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہاری میرے رب کو اگر تم نے ان کو نہ پکارا، پس تم نے انکار کر دیا، پس عنقریب یہ انکار لازم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الفرقان 19واں پارے کا چوتھا رکوع، اس کی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رحمان کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، اللہ تعالیٰ کو جو نام بہت پیارے ہیں، عبداللہ یہ نام بہت پیارا ہے، عبد الرحمن یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پیارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو پیارے نام کے ساتھ پکارتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندے رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن جن کو کہا جاتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں اور یہ رحمان کے بندے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی اوصاف کو بیان کیا، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب آخر کے اندر سورۃ فرقان کی آخری آیات اور اس رکوع مبارکہ کی آخری آیات جن کی تلاوت اور ترجمہ ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی خاص صفت بیان کی ہے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے اندر تذکرہ اپنے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے، اور ان کی دعاؤں کے اندر تذکرہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، اگر وہ خامد ہیں تو بحیثیت خامد اپنی اہلیہ
اور اپنے اہلیہ کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے کپڑوں کا انتظام کرتی ہے، کھانے کا انتظام کرتی ہے، میری خدمت گار ہے۔ اور اللہ کی ذات نے نعمت کے ساتھ نوازا جن کو اولاد کہا جاتا ہے، ذریات، ان میں بیٹے بھی آتے ہیں اور ان میں بیٹیاں بھی آتی ہیں، تو ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے یہ بڑا درجہ، بڑا رتبہ اور بڑا مقام رکھتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر دعاؤں کے تذکرے کے اندر اللہ کے نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، اور اولاد والی نعمت جو ہیں اس کے بارے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اولاد والی نعمت کے ساتھ نوازتا ہے تو پھر ان کی اصلاح کے بارے میں، پھر ان کی بھلائی اور خیر کے بارے میں محنت اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیٹوں کو، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو اس طرح نیک اور صالح بنا دیجئے، اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے، ہماری اولاد کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت صرف یہ نہیں ہے کہ بندوں کو، اپنے بچوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ واعظ و نصیحت اپنی جگہ پر ہے، حکم ہے کہ سمجھانا اور واعظ کرنا اور نصیحت کرنا یہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے متحدوں کے بارے میں ان کے لیے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کو سمجھاتے تھے، لیکن صرف سمجھانا ہی نہیں بلکہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر کو پیدا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھلائی کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ کتنے انبیاء ہیں جن کی دعاؤں کے اندر یہ دعا موجود ہے، رب حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور آپ ہی صحیح مالک ہیں اور آپ ہی اولاد دینے والے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے رب لا تذرنی فردا، مجھے دنیا کے اندر اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی اور پیغمبروں کی دعاؤں کے اندر یہ دعا ہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اور صالح جو ہے وہ اولاد ہمیں نصیب فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اولاد بڑی نعمت ہے، اور کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یقین کامل کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے خزانے کے اندر تجھے کوئی بیٹا دے دے گا اور تجھے کوئی بیٹی دے دے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا، تو ان کے خزانہ اولاد کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے کبھی نا امید اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی اور پیغمبر 100 سال کی عمر ہے تو اپنے اللہ سے درخواستیں کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری جو ہے ان کو پیش کرتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بڑھاپے کے اندر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ کی ذات نے بیٹا دیا، جن کا نام حضرت یحییٰ ہے، بیٹا بھی دیا اور ان کا نام بھی دیا کہ کہا کہ اسمہ یحییٰ، کہ اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو کس طرح دعا مانگتے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئیں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں یہ جوانی کا زمانہ ہوگا یا بڑھاپے کا زمانہ ہوگا؟ دو چیزوں کا تذکرہ، اپنی کمزوری اور لاچاری کا تذکرہ دو چیزوں کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئیں۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اٹھنے اور بیٹھنے سے وہ بوڑھا لگتا ہے۔ ایک ہمارے دوست، میں نے ان کو ایک عرصے کے بعد دیکھا، بالکل داڑھی سفید اور چلنا ان کا جوانوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا یار تو دیکھنے میں بوڑھا لگتا ہے لیکن تیری چال کہتی ہے کہ تو جوان ہے۔
اصل بڑھاپا انسان کا ظاہر ہوتا ہے اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کے ساتھ، اور اس کی چال اور چلن کے ساتھ اس کے اندر یعنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اٹھنے کے اندر وہ وقت لیتا ہے اور چلنے کے اندر وہ وقت لیتا ہے، اور اس کی چال اور اس کا اٹھنا اور بیٹھنا یہ بتاتا ہے اب وہ جوانی اور طاقت اور قوت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ بال آدمی کے سفید ہو جائیں۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی دعا کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا، وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور کھوکھلی ہو گئیں، اور میرے سر سے بڑھاپا ظاہر ہو گیا اور وہ شعلے مارنے لگا۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، کہ اے میں نے رب، میں نے جب آپ سے مانگا ہے آپ عنایت فرمانے والے ہیں، آپ نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا ہے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، کہ اے میرے رب مجھے ایسا بیٹا دیجئے جو میرا اور آل یعقوب کا وہ وارث بنے، اور واجعلہ رب رضیہ، اے میرے رب اس کو اپنے ہاں پسندیدہ بنا لینا۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کی بانجی لگتی ہیں، تو آپ ان کی پرورش کر رہے تھے، اور ان کے لیے ایک خیمہ اور اللہ کے گھر کے اندر ایک حجرہ سا بنا رکھا تھا، اور وہاں پر وہ عبادت کرتی تھی۔ تو وہاں قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہاں داخل ہوئے۔ فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب آپ ان کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوئے تو ان کے پاس آپ نے کھانے والی عجیب چیزوں کو دیکھا۔ بے موسمہ پھل ہے جو اس موسم کے اندر نہیں ہوتا، تو آپ نے پوچھ لیا یا مریم انا لک ھذا، کہ اے مریم یہ تمہارے لیے کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اس علاقے کا پھل نہیں ہے، یہ تو اس موسم کا کھانا نہیں ہے، یہ تمہارے آنے جانے والے سارے نظر آتے ہیں لیکن کوئی آنے جانے والا بھی نہیں آیا، اور تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، کہ خالو جان یہ میرے اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرے اللہ جب چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عنایت فرما دیتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سارا کچھ دیکھا تو پھر کیا قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں حضرت زکریا نے اپنے رب کا پکارا، یعنی اللہ رب العزت، پہلے ذہن میں بات ہی نہیں آئی، ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے رب کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب آتا ہے اور فرشتہ آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اے زکریا تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے اللہ کی ذات نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ بیٹا دیں گے۔ تو پھر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ہوگا؟ مطلب کیا کہ میری جوانی واپس آ جائے گی اور اہلیہ کی عمر واپس آ جائے گی، اور اس طرح ہم جوان ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں بیٹے کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ نوازیں گے۔ بیوی تو میری بانجھ ہے اور میرا بڑھاپا بالکل ظاہر ہو چکا ہے، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ تو فرشتے نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی حی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہا اسی طرح ہوگا، نہ تیری جوانی آئے گی نہ تیری اہلیہ کی عمر واپس آئے گی، تم دونوں اسی عمر کے اندر رہو گے، اور اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تمہیں اولاد کے ساتھ نوازے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات پھر عرض کرتے ہیں کہ کوئی نشانی؟ تو کہا نشانی یہ ہے کہ تو کسی کے ساتھ 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا، چنانچہ جو آپ سے کوئی بات کرتا تو آپ اس کے ساتھ اشارہ کرتے، اور آپ نے بات نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیا کہ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام بھی ہے جو یحییٰ ہے، اور ہم نے ان کو یحییٰ نام کے ساتھ نوازا ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات نے اس بیٹے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ اس تیرے بیٹے کے لیے ہماری سلام ہے،
جس دن وہ پیدا ہوگا وہ اس کے لیے سلام ہے، جس دن اس پر موت آئے گی پھر اس کے لیے سلام ہے، اور وہ یوم یبعث حیا، جب اس کو پھر اٹھایا جائے گا اس کے لیے سلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے اولاد ہے، جو محروم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانے سے اولاد والی نعمت کے ساتھ نواز دے۔ اللہ کے پیارے نبی کا حضرت زکریا کا تذکرہ ہے، اور آپ 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے، بانجھ بھی اور مایوسی بھی، یہاں تو دونوں جانب سے یعنی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن حکم کا انتظار ہے، جب حکم آ جائے گا تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اور جب تک حکم نہیں ہے اس وقت تک اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے والی شکل کے اندر اور صورت کے اندر بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اور ان سے کہا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اولاد عنایت فرما دیجئے۔ حضرت خلیل اللہ کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ، آپ نے بھی بڑھاپے کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اور فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ خوشخبری ہو آپ کے لیے بیٹا ہوگا۔ بیوی سن رہی تھی، چہرے پر ہاتھ مارنے لگی کہ یہ کیسے ہو جائے گا، انا عجوز، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ ہو چکی ہوں، اور یہ کیسے میرے ہاں بیٹا اور میرے ہاں جو ہے اولاد پیدا ہوگی۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، اپنے رب سے اپنی اولاد کے بارے میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اولاد کے لیے محنت کرنا بھی، اور اولاد کے لیے کوشش کرنا بھی، اور اولاد کے لیے خیر خواہی اور بلائی رکھنا بھی، یہ انسان کے اوپر فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ لیکن ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کی جائیں، اور ان کے لیے دعاؤں کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ رشتہ ایک ایسا خاص رشتہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے ساری کی ساری قربانیاں دے دیتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے اپنا تن من جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے خود مشقتیں جھیلتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، اور ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ میری اولاد جو ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات خیر اور بھلائی کو پیدا فرما دے۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر بھی تذکرہ آتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي، اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی یہ دعاؤں کے اندر ہوتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دیجئے، ان کو خیر والا اور بھلائی والا اور اچھائی والا کر دیجئے، میں تمہاری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں تابعدار اور فرما بردار ہوں آپ کا، اے میرے رب میری اولاد کو نیک اور صالح فرما دیجئے۔ اولاد کے بارے میں جہاں پر حکم یہ ہے کہ ان کی خیر اور بھلائی کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہے، وہاں پر حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا ہے۔ صرف محنت اور کوشش ہی نہیں ہے، آدمی آج یہ کہتے ہیں جی میری اولاد میری تابع دار نہیں ہے، اور میرے بھائی اپنی اولاد کے بارے میں ہم کتنے کو فکر مند ہیں، جب ہم ان کی کتنے کے بارے میں ہماری ان کے لیے کوشش ہے اور محنت ہے، جس کے بارے میں ہم شکوہ کر رہے ہیں۔ کتنے عجیب و غریب قسم کے کام ہوتے ہیں، ہم ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ فرائض میں سے اہم ترین فریضہ جو ہے وہ نماز ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کبھی ہم نے اس کی فکر کی کہ بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کبھی ہم نے ان کی نماز کے بارے میں کتنی نگرانی کی ہے۔ اگر دکان پر لیٹ آ جائے، فیکٹری میں لیٹ چلا جائے، سکول اور کالج کے اندر لیٹ پہنچے تو ہمیں اس کی فکر ہے، لیکن نماز کے اندر اگر لیٹ ہو اور سستی اور کاہلی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کام کاج کیا تھکا ہوا ہے، چلو جب اٹھے گا نماز کو ادا کر لے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں اپنی رعیہ کے بارے میں جواب دینا ہے،
یہ گھر کے افراد، یہ گھر کا جو سلسلہ ہے، یہ ایک سلطنت اور حکومت ہے، اور افراد رعیہ ہیں، ان کے بارے میں کل جواب دینا ہوگا کہ تم نے ان کی اصلاح کے بارے میں کیا کوشش کی تھی اور کیا محنت کی تھی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر ہوں گے اور جس کا ایندھن انسان بنیں گے، اور اس کے اندر، اس آگ کے اندر ان کو جلایا جائے گا۔ تو میرے بھائی اس کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں، ان کے لیے اخلاقی معاملات، ان کے لیے اصلاحی معاملات، محنت بھی ہے اور ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے اور میری اولاد کو اچھا بنا دیجئے۔ تو رحمان کے بندوں کی قرآن مجید نے صفات کو بیان کیا، ان میں سے ایک صفت جس کو آخر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح بن جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تابعدار اور فرما بردار ہو جائیں۔ جب ان کو دیکھیں تو ہمارے دل کو ٹھنڈک ملے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور ہمارے قلب کو سکون پہنچے کہ یہ تابعدار اور فرما بردار ہیں ہمارے بچے۔ اور پھر کہا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ گھر کا امام ہوتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد جو ہیں ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے، اور ہم اس کے امام ہیں۔ میرے بھائی جہاں محنت اور کوشش ہے وہاں اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، اس کو سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ بچوں کے بارے میں خاص طور پر آج کے زمانے کے اندر بچوں کے بارے میں خاص طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے اور خاص طور پر ان کے بارے میں نظر رکھنی چاہیے کہ یہ معاملات اور عبادات اور اچھے کاموں کے بارے میں کتنا یہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، بچوں کو تابعدار بنائے، نیک اور صالح بنائے، نمازی بنائے، سچا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعہ کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ مسجد میں آنا قبول فرما۔ بڑے گناہگار ہیں، معافی چاہتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے۔ ہماری کوتاہیوں کو اے اللہ درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے کام میں برکت فرمائی، وافر طیب حلال رزق نصیب فرمائی، رکاوٹوں اور بندشوں کو اے اللہ دور فرما دیجیے۔ اے اللہ موسم خوشگوار بنا دیجیے، رحمت والی بارش برسائیے، وباؤں اور بیماریوں کا خاتمہ فرمائی، سردی کی شدت کو اے اللہ کم فرما دیجیے۔ یہ سفید چادر جو کئی دنوں سے ہے اے اللہ اس کو دور فرمائیے۔ آپ کی نعمت دھوپ ہم چاہتے ہیں، اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ سورج کا دیکھنا نصیب فرما۔ ہم تیری طاقت کو مانتے ہیں، آپ چاہیں تو سورج نکلے، آپ چاہیں تو سورج نہ نکلے۔ اے اللہ ہم محروم ہیں، ہم آپ کی یہ نعمت چاہتے ہیں، ہمیں سورج دکھا دیجیے۔ اے اللہ دھوپ نصیب فرما دیجیے۔ یہ سفید چادر اور یہ دھند اور یہ بادل اور یہ سردی اے اللہ اس کو دور فرمائی، موسم کو اے اللہ خوشگوار کر دیجیے۔ جتنے مریض ہیں جس جس بیماری میں ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جو بچے تعلیم میں ہیں کامیاب فرما، شادیوں کے معاملات ہیں، بیٹے بیٹی ہیں، اللہ جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ کام کاج میں پریشانی ہیں،
اے اللہ رزق وافر کا انتظام فرما، طیب اور حلال کا انتظام فرما، اے اللہ عزت والا اور سہولت والا رزق نصیب فرما، وطن عزیز کے دشمنوں کو ناکام فرما، اے اللہ اس کے فدائی اور اس کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے محافظ، ملک کی سرحدوں کے محافظ، جنوں کا نذرانہ دینے والے اے اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نبود کر دیجیے، اے اللہ تخریب کاروں کو ناکام کر دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مظلوم مسلمان جہاں بھی ہیں اے اللہ مدد فرما، ظالم کافروں کی طاقت کو نیست و نبود کر دے، اے اللہ ان کی قوت کو بکھیر دے، اے اللہ ان کے جتھوں میں اختلاف پیدا کر دے، اے اللہ ان کو آپس میں مبتلا کر دے، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، والدین بہن بھائی فوت ہوئے مغفرت فرما، مسلمان مرد عورتیں فوت ہوئی مغفرت فرما، دوست احباب فوت ہوئے اے اللہ مغفرت فرما، جہاں بھی ہمارے عزیز ہیں اے اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما، ہر پریشانی سے اے اللہ دور کر دے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔